حضور نے مانگا نصیر، موسیٰ نے مانگا وزیر۔ اب موسیٰ نے عرض کیا مولا من اہلی، وہ میرے گھر سے ہونا چاہیے۔ آقا نے عرض کیا مولا میرے گھر سے نہیں، من لدن کا، تو اپنے گھر سے عطا فرما۔ یہ اشارہ تھا مولود کعبہ کی طرف، وہ جو تیرے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کو میرا نصیر بنا، یعنی مولا کائنات علی المرتضی۔ آپ کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے۔ آپ کی ولادت کہاں ہوئی؟ کعبۃ اللہ میں۔ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والد محترمہ طواف فرما رہی تھی، درد ذی ہوئی، کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو گئی، 3 دن وہاں رہیں۔ آپ کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی، جس وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے مولود کعبہ۔ اور کئیوں کو مولا علی کی یہ شان سن کے ہضم نہیں ہوتی، کہتے ہیں نہیں یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے یہ ہے، اس طرح ہضم ہی نہیں ہوتی۔ تو کیا خیال ہے مولا علی کعبے میں پیدا نہ ہوتے تو اس سے ان کی شان میں فرق آ جانا تھا؟ بولے نا، ارے علی کعبے کا محتاج نہیں، کعبے کے اندر پیدا ہونا اس سے شان مولا علی کی نہیں بڑھتی، کعبے کے اندر پیدا ہونا اس سے شان کعبے کی بڑھتی ہے۔ عام مومن کی جو عزت ہے اس کے بارے میں حضور اسلام ایک بار فرما رہے ہیں، آپ طواف فرما رہے ہیں کعبۃ اللہ کا، اور طواف فرماتے ہوئے آپ رک گئے اور آپ نے کعبۃ اللہ کو حضور فرما رہے ہیں اے کعبۃ اللہ تیری بڑی عزت ہے، مگر سن ایک بندے مومن کی عزت تجھ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ہماری باری آئے بندے مومن کی عزت کعبۃ اللہ سے بڑی ہے، ہر کوئی کہے سبحان اللہ سبحان اللہ، مومن کی عزت کعبہ سے بڑھ گئی۔ اور جب علی کی باری آئی تو اس وقت زبان پہ سبحان اللہ ہی نہیں آتا۔ تو یاد رکھیں کعبۃ اللہ میں پیدا ہونا اس سے شان علی کی نہیں بڑھتی، کعبۃ اللہ میں پیدا ہونا اس سے شان کعبہ کی بڑھتی ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام احباب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود اور سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وجد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل عزت محترم المقام سید محمد ارشد حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتکم العالیہ، محترم سید انوار الحسن شاہ صاحب
دیگر سادات گرامی قدر، معزز علماء کرام، محترم علامہ شوکت محمد کہوٹ صاحب، محترم علامہ قاری محمد نیاز صاحب، محترم قاری محمد سلیم، جملہ منتظمین بالخصوص مرزا منظر حسین صاحب، مرزا تاشفین حیدر صاحب، مرزا زہیب صاحب، مرزا عمر فاروق صاحب، مرزا حاذق مصطفیٰ صاحب، ملک غفران صاحب، اور محترم ملک نظر صاحب جو تحصیل صدر ہیں منہاج القرآن چکوال کے، اور ان کی پوری ٹیم، ماہانہ نشست درس عرفان القرآن کی اور پردے میں بیٹھ کر آج کی اس محفل کو سماعت کرنے والی قابل تکریم بہنیں اور خواتین و حضرات، اللہ کی توفیق سے آج کی نشست ہم سب کو نصیب ہوئی ہے۔ گزشتہ 2-4 نشستیں چکوال سٹی کے اندر ہوئیں۔ انشاءاللہ ملک صاحب بتا رہے تھے کہ آئندہ 4-5 نشستیں دروس عرفان قرآن کی مناسبت سے اسی جگہ ہوں گی۔ قرآن حکیم کے نور کو عام کرنے کے لیے جو لوگ کاوشیں کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنی بارگاہ کی قربت نصیب فرمائے۔ اب تھوڑے تھوڑے میرے قریب آ جائیں، سارے قریب ہو جائیں، ادھر سے بھی آ جائیں۔ اب آپ سارے پورے گفتگو میں شریک ہو جائیں، پتہ چلے میں سنا رہا ہوں اور آپ سارے یہ جملہ بولیں، پھر پتہ چلے گا سن رہے ہیں، آپ سارے سن رہے ہیں، اس طرح شریک ہو جائیں۔ ویسے تو ہمارا تسلسل دروس عرفان قرآن میں سورۃ الحدید، اس کی ایک ایک آیت ہم ایک ایک درس میں سناتے ہیں۔ پچھلا پروگرام یہاں ہوا تھا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے۔ آج پھر مجھے تو علم نہیں تھا کہ یہاں ہوگا پروگرام، یہاں ہوتا تو پھر میں اپنے تسلسل کو بیان کرتا، تو تسلسل کو بیان کروں تو آپ پریشان ہوں گے کہ یہ آیت انہوں نے کیوں لی، لہٰذا میں آج اس ماہ کی مناسبت سے 13 رجب مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے یوم ولادت کی مناسبت سے گفتگو کرتے ہیں۔ 2-4 دنوں بعد آپ کا یوم ولادت ہے۔ خلیفہ چہارم حسنین کریمین کے بابا جان، سیدہ کائنات کے سرتاج، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر مولا کائنات علی المرتضیٰ، جن کو من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ لقب زبان مصطفیٰ سے ملا ہے۔ میں نے اس ضمن میں چھٹے پارے سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 تلاوت کی ہے، اسی کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا آغاز اس طرح ہوا، اللہ کریم نے یوں فرمایا، میں اب تلاوت کرتا ہوں، آپ بھی سارے میرے ساتھ پڑھیں اس آیت کو تاکہ الفاظ کا نور بھی زبان سے دلوں کے اندر اتر جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیں سارے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بے شک تمہارا حقیقی مددگار اور دوست تو اللہ اور اس کا رسول ہی ہے، اور ساتھ وہ ایمان والے بھی جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں۔ آیت کریمہ کا آغاز جس لفظ سے ہوا ہے وہ ہے لفظ ولی۔ کیا لفظ ہے؟ لفظ ولی۔ لفظ ایک ہے، نسبت اس کی تین اطراف ہو گئی۔ اس لفظ کی پہلی نسبت ہوئی اللہ کی طرف کہ اللہ ولی ہے، دوسری نسبت ہوئی رسول کی طرف یعنی حضور علیہ السلام کہ اللہ کے رسول ولی ہیں، تیسری نسبت ہوئی ایمان والوں کی طرف والذین آمنوا، ایمان والوں میں سے بھی پھر کچھ لوگوں کو تخصیص کے ساتھ بیان کیا، سارے ایمان والے ولی نہیں ہیں۔ کون سے ولی؟ الذین، وہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون، جن کے اندر تین صفات ہیں۔ ایک وہ نماز قائم کرتے ہیں، دوسرا وہ فریضہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تیسرا وہ اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں۔ یہ تین اوصاف جن میں پائے جائیں قرآن فرما رہا ہے وہ بھی ولی ہے۔ ولی کا معنی حقیقی مددگار یا دوست ہے۔ اللہ کے ولی ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے، وہ مددگار ہے۔ وہ اللہ کے رسول کے ولی ہونے میں بھی کسی کو شک نہیں۔ اس شک کو دور کیا جا رہا ہے جس شک کی تشکیک ذہنوں کو گدلاہٹ کا شکار کرتی ہے، وہ ایمان والوں کی مناسبت سے کہ ایمان والے بھی ولی ہیں۔ کون سے ولی؟ آگے ان کی صفات بیان کی۔ اب جو صفات بیان کی ہیں، ان صفات کا سب سے پہلا مصداق جو ہستی ہے وہ کون ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ ولی کی تھوڑی سی تشریح ضروری ہے۔ ولی کا ایک تو معنی یہی ہے مددگار، ایک معنی ہے اس کا محافظ۔ بولے کیا معنی ہے؟ نگہبان، وارث۔ جیسے آپ کبھی دیکھتے ہوں گے جنازہ پڑھانے سے قبل جنازہ پڑھانے والے علامہ صاحب پبلک کی طرف منہ کرتے ہیں اور پہلی صف میں موجود لوگوں میں سے پوچھتے ہیں کہ میت کے ولی کی طرف سے اجازت ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو بھی قریبی رشتہ دار یہاں کھڑا ہے، اس کا جو وارث ہے اس کی طرف سے اجازت ہے۔ تو ولی کا معنی وارث۔ اسی طرح شادی کے موقع پر جب نکاح ہوتا ہے، نکاح خان پوچھتا ہے کہ بچی کا ولی وارث کون ہے؟ بولا جاتا ہے نا وہاں یہ لفظ یہ، تو اس سے بھی پتا چلا کہ اس کا معنی ہے وارث، کفالت کرنے والا۔ اسی طرح بادشاہ کو بھی ولی عہد کہتے ہیں، جو عہد کا حاکم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ولی عہد۔
زمانے کا بادشاہ. اسی طرح اس لفظ کا معنی ہے مشکل کشا. اسی لفظ کا معنی کیا؟ مشکل کشا. اس معنی کی تائید ایک حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے. اب جب اتنے سارے معنی آ جائیں اس وقت پھر کون سا معنی کرنا چاہیے؟ اس وقت پھر جو جی میں آئے وہ نہیں کرتے. اس وقت پھر ایک اصول ہے تفسیر کا، علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ لفظ جس آیت کے اندر آیا ہے نا، اس آیت کے شان نزول کو پڑھیں کہ وہ آیت کب اتری. شان نزول کو جب آپ پڑھیں گے اس شان نزول کے اندر کوئی نہ کوئی واقعہ ہوگا کہ یہ آیت کیوں اتری، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، کون سا مسئلہ زمین پہ درپیش ہوا جس کے حل کے لیے اس آیت کو اللہ نے اپنے نبی کے سینے کی زینت بنا دیا. جو شان نزول پھر پڑھتے ہیں، شان نزول جب پڑھتے ہیں، آج کے کسی کتاب سے پڑھیں تو کوئی انکار کرے گا. شان نزول پڑھتے ہیں 10 صدیاں پہلے ایک تفسیر ہے، اس کا نام ہے احکام القرآن. مفسر کا نام ہے ابو بکر الجساس. انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر ایک چیپٹر، ایک سبق چیپٹر کا نام رکھا ہے اعمال یسیرہ. وہ اعمال جو نمازی نماز میں کر دے تو اس کی نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. وہ اعمال یسیرہ ان کا نام رکھا اور نیچے لکھے اس کام سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی، اس سے بھی نہیں ٹوٹتی، اس سے بھی نہیں ٹوٹتی، اس سے بھی نہیں ٹوٹتی. وہ سارے لکھ کے دلیل انہوں نے پھر یہ حدیث دی. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ ایک دن مسجد نبوی میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور آپس میں علمی ڈسکس ہو رہی ہے. اسی اسنا میں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا مسجد میں داخل ہوئے اور آپ نے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی. جو بھی نماز تھی، نفلی تھی، فرض تھی، جو بھی تھی. آپ حالت نماز میں ہیں، ایک اور شخص مسجد میں آیا، وہ بھی ساتھ کھڑا ہو گیا. وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، وہ کوئی دعا کر رہا تھا اللہ کی بارگاہ میں. دعا یہ تھی کہ میرے مالک، میں ہوں مشکل میں مبتلا، میری مشکل دور کر. میں حاجت مند ہوں، میری حاجت روائی کر. میں ضرورت مند ہوں، میری ضرورت پوری کر. بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے. اس طرح کی اس نے دعائیں کی. تھوڑی دیر کھڑا رہا تو مسجد میں موجود کسی شخص نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں کی. اب وہ بندہ یہ بات کرتے ہوئے جانے لگا مسجد سے. وہ عرض کرتا، مولا نہ ہی حاجت روائی ہوئی، نہ ہی مشکل کشائی ہوئی، تو میں اب جا رہا ہوں مایوس تیری بارگاہ سے. مولا علی کے قریب سے گزرنے لگا. آپ نے حالت نماز میں ہی اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا. آپ کے دست مبارک کی انگلیوں میں سے کسی انگلی میں، کسی انگشت مبارک میں انگوٹھی تھی، نگینہ جڑا ہوا ہے اور ہاتھ ایسے آگے کیا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس طرح سے پریس کیا تو وہ نیچے گر گئی اور اس نے اٹھا لی. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ نہیں آپ نے نیچے پھینکی بلکہ اس نے خود اتار لی. مطلب یہ تھا کہ یہ اتار لے، بازار جا کے بیچ کے تو اپنی مشکل دور کر لے. اس نے انگوٹھی لی اور چلا گیا. اس کی مشکل کشائی تو ہو گئی.
مگر یہ واقعہ جو صحابہ کرام نے دیکھا ان کے ذہنوں میں 100 سوال پیدا ہو گئے کہ اس عمل سے علی کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی. جب آپ نے سلام پھیرا صحابہ کرام آگے بڑھے, عرض کرتے ہیں علی آج نماز میں جو آپ نے کام کیا ہے اس کام سے آپ کی نماز کی صحت پر کیا اثر پڑا ہے؟ قبل اس کے کہ مولا علی کچھ بولتے تو کسی صحابی نے کہا بھائی حضور خود موجود ہیں گھر میں, آئیں ان سے پوچھتے ہیں. سب چلے گئے در دولت پہ, عرض کی حضور اسلام باہر تشریف لائے, سارا ماجرا سنا دیا کہ آج یہ ہوا ہے. تو حضور آپ فرمائیں علی کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ قبل اس کے کہ حضور کچھ بولتے جبریل سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 لے کے حاضر ہو گئے. یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے. اور کیا عرض کیا آقا اللہ فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ, بے شک تمہارا مددگار اور مشکل کشا اللہ ہے, ورسولو اور اس کا رسول بھی ہے, والذین آمنوا اور وہ ایمان والے بھی, الذین یقیمون الصلاۃ جو حالت نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, پھر زکوٰۃ دیتے ہیں اور عاجزی کے ساتھ رکوع میں جھکے رہتے ہیں. یہ بات سن کے وہ مطمئن ہو گئے, سمجھ لگ گئی کہ اس کام سے علی کی نماز پر اثر نہیں پڑا. امام ابو بکر الجساس نے احکام القرآن میں جب وہ کاموں کا نام لیا نا, اس کام سے بھی نہیں ٹوٹتی نماز, اس سے بھی نہیں ٹوٹتی, اس سے بھی نہیں ٹوٹتی, اس سے بھی نہیں ٹوٹتی, ان ساری چیزوں کا نام لکھ کے دلیل یہ روایت سنائی ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ ان کاموں سے نماز نہیں ٹوٹتی. وہ ان کا کام ہو گیا, صحابہ کا کام بھی ہو گیا, سائل کا کام بھی ہو گیا. ہمارا کام ابھی باقی ہے. ہمارا کام یہ تھا کہ ہم نے تو لفظ ولی کا معنی متعین کرنا ہے, اس کے لیے وہ روایت پڑھی ہے اور شان نزول پڑھا ہے. اب شان نزول خود اس لفظ کا معنی متعین کر رہا ہے کہ ولی اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کی مشکل کشائی کرتا ہے. ولی اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کی کیا کرتا ہے, بولے نا, مشکل کشائی. یہ اب معنی متعین ہو گیا. جب معنی متعین ہوا, جب اس کا معنی متعین ہو گیا, اب اگلا سوال یہ پیدا ہوا کہ اس آیت کا سب سے پہلے مصداق کون تھا ایمان والوں میں سے؟ لفظ ولی کا معنی مشکل کشا. تو روئے زمین پہ جب یہ آیت آئی, اس آیت کا سب سے پہلا مصداق مولا علی شیر خدا کو اللہ نے بنا دیا. یہ ہم ایسے نہیں کہتے مشکل کشا, یہ باقاعدہ قرآنی نص آ گئی اس پر کہ اس آیت کریمہ کا سب سے پہلے مصداق روئے زمین پر اللہ پاک نے مولا علی کو بنا دیا ہے, مشکل کشا ہے. پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ علی کی نماز کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ نماز ایسے پڑھتے تھے کہ انہیں کسی جنگ میں لگ گیا تیر اور وہ پنڈلی میں بہت گہرا چلا گیا, تو جب نکالتے تھے تو ان کو درد ہوتی تھی. وہ سوال یہ پیدا ہوا کہ جن کو پھر وہ نماز میں کھڑے ہوئے, حالت نماز میں کسی نے آگے بڑھ کے ان کا تیر نکال لیا. بعد ازاں آپ نے پوچھا کہ وہ تیر کدھر گیا ہے, تو بتانے والوں نے بتایا ہم نے تو نکال دیا ہے. آپ نے قسم کھا کے فرمایا چمٹی کے کاٹنے جتنا جو درد ہوتا ہے اس کا احساس بھی نہیں ہوا. یہ سوال پیدا ہوا جن کو تیر کے نکلنے کی خبر نہیں, ان کو اس سائل کے آنے کی خبر کیسے ہوئی؟ وہ جو سائل تھا نا, یہ معترض اعتراض کرتا ہے, ان کو سائل کی کیسے خبر ہوئی؟
تو 2 + 2 4 کی طرف بڑا سمپل سادہ سوال اور سمپل سادہ جواب. بتائیں وہ جب سائل دعا کر رہا تھا تو دعا اللہ کی بارگاہ میں گئی ہے یا نہیں گئی؟ دعائیں کہاں جاتی ہیں؟ ادھر ہی جاتی ہیں. جب دعائیں اللہ کی بارگاہ میں گئیں اور پہنچ گئی، اس وقت علی کہاں تھے؟ علی بھی اللہ کی بارگاہ میں تھے. اب رب خود نہیں آتا فزیکلی زمین پہ اتر کے کسی کی مدد کرنے کے لیے. یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، اللہ مسبب الاسباب ہے. اللہ اسباب پیدا کرتا ہے. اس سائل کا تکلیف، دکھ، مشکل دور کرنے کا جو اللہ نے سبب بنایا، وہ اللہ نے مولا علی کی ذات کو بنا دیا. مشکل کشا مولا علی ہے. بولیں مشکل کشا مولا علی ہے. یہی بات، یہ تو میں نے سورۃ المائدہ کا مقام کوٹ کیا ہے. ایک اور مقام سناتا ہوں آپ کو. یہ 15واں پارہ ہے، 17 نمبر سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 80. یہاں پر بھی وہی مضمون ہے، وہی مفہوم ہے. یہ دعا ہے میرے آقا علیہ کی، حضور علیہ السلام کی دعا. آپ علیہ السلام کی دعا اس طرح ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. یہ دعا حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر نہ ہجرت مدینہ کے موقع پر مانگی، جب آپ مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرما رہے تھے. عرض کیا باری تعالیٰ تو نے مجھے جہاں داخل کرنا ہے تو مجھے سچ کے ساتھ داخل کر، جہاں سے نکالنا ہے سچ کے ساتھ نکال، اور اپنی جانب سے مجھے مددگار عطا فرما. یہ دعا ہے حضور علیہ السلام کی. جس شہر میں حضور داخل ہو رہے ہیں وہ مدینہ پاک ہے، اور جس شہر سے نکل رہے ہیں وہ مکہ پاک ہے. مدینہ پاک کا ذکر پہلے آیا ہے. جہاں حضور جا رہے ہیں وہ کون سا شہر ہے؟ مدینہ پاک. تو داخلے والے شہر کا ذکر پہلے اور مکہ کا ذکر بعد میں. یہ لوگ کہتے ہیں نا مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہیں ہر وقت. عمرہ کرنے بھی جائیں تو کہتے ہیں مدینہ پاک جا رہے ہیں، حج کرنے جائیں تو کہتے ہیں مدینہ پاک جا رہے ہیں، محفلوں میں بھی جائیں پتہ لگ جائے کہ ٹکٹ نکلنا مدینہ پاک کا، 1 ہفتہ پہلے ہی وہ ID کارڈ کی کاپی کروا کے جیب میں رکھ لیتے. مدینہ مدینہ مدینہ. تو بابا مدینہ کا ذکر کیوں نہ کریں؟ سب سے پہلے جب حضور نے دعا مانگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے دونوں شہروں میں سے جس شہر کا نام لیا وہ شہر مدینہ ہے. اگر کہنی ہے سبحان اللہ ڈھیلی ڈالی نہ کہیں، کوئی ذوق بنائیں تھوڑا سا. تو مدینہ پاک کا ذکر حضور نے پہلے کیا ہے. اس کی 2 توجیحات حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذوالعالی، آپ کی کتاب ہے فضائل حرمین شریفین، اس کے اندر آپ نے 2 توجیحات اس کی پیش کی کہ مدینہ پاک کا ذکر پہلے کیوں کیا ہے. آپ لکھتے ہیں وہ مکہ کے جب شب و روز اجیرن ہو گئے تو کفار مکہ کی طرف سے سختیاں بڑھ گئیں، تو حضور علیہ السلام کی چاہت تھی، آپ کی آرزو تھی، آپ کی خواہش تھی کہ کاش رب خود ہی فرما دے کہ محبوب آپ مدینہ چلے جائیں. تو مدینہ جانا یہ حضور کی چاہت ہے، مدینہ حضور کی چاہت ہے. تو جب رب نے ذکر کیا تو چاہت مصطفیٰ کا ذکر پہلے کیا ہے. مدینہ حضور کی چاہت ہے. ایک یہ توجیہ، اور دوسری توجیہ یہ پیش کی کہ مکہ سے نکل رہے ہیں نا آپ، تو مکہ سے نکلنے کا غم بھی ہے، کیونکہ وہ شہر آپ کی امی ابو کا شہر، ابا و اجداد کا شہر، اس میں اللہ کا گھر ہے. اس کے مطاف میں 70 انبیاء کرام کے مزارات ہیں. تو اس آبائی علاقہ اپنا ولادت والا شہر ہے.
تو اس شہر سے جدائی کا غم بھی تھا اور مدینہ پاک میں جانے کی خوشی بھی تھی. یہ ایک فطرتی سی چیز ہے. بچے کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو اور آپ چاہ رہے ہیں کہ بچے سے یہ لے لیں, تو جو سیانے والدین ہوتے ہیں وہ پہلے ایک چیز دیتے ہیں اور پھر دوسری چیز لے لیتے ہیں, تاکہ وہ چیز پا کے جو اس سے شے جا رہی ہے اس کا غم بھول جائے. بلا تشبیہ و بلا مثال مکہ سے جدائی کا غم بھی تھا اور مدینہ پاک سے پیار بھی تھا. اللہ نے مدینہ کا ذکر پہلے کیا کہ مدینہ کا نام سن کے میرا محبوب مکہ سے جدائی کا غم بھول جائے گا. اس کے بعد پھر حضور اسلام کی دعا کی اگلے الفاظ ہیں. اس دعا کو ایک اور دعا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, دونوں کو اکٹھا کر کے بیان کرتے ہیں, لطف آئے گا. سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 ہے. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 یہ حضور کی دعا. سورہ طٰہٰ اس کی آیت نمبر 25 یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا. موسیٰ علیہ السلام کی دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے کالا, حضور کی دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے کل. کو فرق ہے یا نہیں؟ بولو, ہے نا؟ ادھر کالا ادھر کل. تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کالا رب اشرح لی صدری. تو موسیٰ کی دعا کالا سے, کالا کا معنی ہے موسیٰ نے کہا. حضور کی دعا کل سے, اس کا معنی ہے رب نے کہا. رب نے کہا. پتہ یہ چلا سارے نبی اپنی خواہش سے بولتے ہیں, مصطفیٰ جب بھی بولتے ہیں اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں. ادھر نہیں کال, ادھر ہوتا نا کال ربی ادخلنی, تو معنی یہ ہوتا کہ حضور علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے اللہ, معنی یہ ہوتا. کالا نہیں ہے کل ہے. کل کا معنی ہے میرے محبوب آپ بولیے, آپ لب کھولیے, آپ بھی تو کچھ مانگیے نا. تو ہر نبی جب اللہ سے مانگتا ہے اپنی خواہش سے, مصطفیٰ جب بھی مانگتے ہیں اللہ کی خواہش سے. یہ پہلا فرق ہوا. اور آگے کیا ہے؟ کالا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب اشرح لی صدری, باری تعالیٰ مجھے شرح صدر عطا فرما. پھر دوسری دعا کی ویسر لی امری, میرے معاملات آسان کر. فرمایا تیری دعا قبول ہوگی. اور بتا موسیٰ, فرمایا عرض کیا واحلل عقدۃ من لسانی, مولا میری زبان کے گرہ کھول. فرمایا قبول ہو گئی. یفقہوا قولی, مولا مجھے قوت بیان دے. فرمایا قبول ہو گئی. عرض کیا واجعل لی وزیرم من اہلی, مولا میرا ایک ہیلپر, سپورٹر, مددگار, ایک وزیر بنا. من اہلی, میرے گھر سے ہونا چاہیے وہ. ہارون نام ہے اس کا. اخی, میرا کیا لگتا ہے بھائی. اشدد بہ ازری, اس کے ساتھ میری کمر کو مضبوط کر. واشرکہ فی امری, اور میرا کار رسالت میں, میرے کار رسالت میں اس کو شریک کر. کہ نسبحک کثیرا, پھر ہم دونوں مل کے تیری تسبیح اور عبادت کا حق ادا کر دیں گے. یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی. یہاں سے لفظ مل گئے حضور علیہ السلام کی دعا کے ساتھ. آپ نے عرض کیا وج, یہ اب حضور کی دعا ہے. وجعل لی, یہ حضور علیہ السلام کی دعا کے لفظ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کیا وجعل لی, یہاں لفظ مل رہے ہیں. آگے حضور نے عرض کیا مولا من لدنکا, انہوں نے یہ نہیں کہا من لدنکا, ان کا من اہلی. موسیٰ نے مانگا وزیر, مصطفیٰ نے مانگا نصیر. فرمایا وجعل لی من لدنکا سلطانا نصیرا. حضور عرض کر رہے ہیں مولا مجھے نصیر دے,
موسیٰ عرض کر رہے ہیں وجعل لی وزیرا، مولا مجھے وزیر دے. حضور نے مانگا نصیر، موسیٰ نے مانگا وزیر. اب موسیٰ نے عرض کیا مولا من اہلی، وہ میرے گھر سے ہونا چاہیے. آقا نے عرض کیا مولا میرے گھر سے نہیں، من لدن کا، تو اپنے گھر سے عطا فرما. یہ اشارہ تھا مولود کعبہ کی طرف. وہ جو تیرے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کو میرا نصیر بنا، یعنی مولا کائنات علی المرتضی. آپ کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے. آپ کی ولادت کہاں ہوئی؟ کعبۃ اللہ میں. فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والد محترمہ طواف فرما رہی تھی، درد ذی ہوئی، کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو گئی، 3 دن وہاں رہیں. آپ کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی، جس وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے مولود کعبہ. اور کئیوں کو مولا علی کی یہ شان سن کے ہضم نہیں ہوتی، کہتے ہیں نہیں یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے یہ ہے، اس طرح ہضم ہی نہیں ہوتی. تو کیا خیال ہے مولا علی کعبے میں پیدا نہ ہوتے تو اس سے ان کی شان میں فرق آ جانا تھا؟ بولے نا. ارے علی کعبے کا محتاج نہیں، کعبے کے اندر پیدا ہونا اس سے شان مولا علی کی نہیں بڑھتی. کعبے کے اندر پیدا ہونا اس سے شان کعبے کی بڑھتی ہے. عام مومن کی جو عزت ہے اس کے بارے میں حضور اسلام ایک بار فرما رہے ہیں، آپ طواف فرما رہے ہیں کعبۃ اللہ کا، اور طواف فرماتے ہوئے آپ رک گئے اور آپ نے کعبۃ اللہ کو حضور فرما رہے ہیں اے کعبۃ اللہ تیری بڑی عزت ہے، مگر سن ایک بندے مومن کی عزت تجھ سے بھی کہیں زیادہ ہے. ہماری باری آئے بندے مومن کی عزت کعبۃ اللہ سے بڑی ہے. ہر کوئی کہے سبحان اللہ سبحان اللہ، مومن کی عزت کعبہ سے بڑھ گئی. اور جب علی کی باری آئی تو اس وقت زبان پہ سبحان اللہ ہی نہیں آتا. تو یاد رکھیں کعبۃ اللہ میں پیدا ہونا اس سے شان علی کی نہیں بڑھتی، کعبۃ اللہ میں پیدا ہونا اس سے شان کعبہ کی بڑھتی ہے. تو آپ اس طرف حضور کی دعا کا اشارہ تھا کہ مولا وہ جو کعبہ میں پیدا ہوا اس کو میرا نصیر بنا. کیا بنا بولیں؟ نصیر. لفظ نصیر تھوڑا سا غور طلب ہے. غور طلب یہ ہے نصیر، ناصر، منصور، نصر، اس طرح کے نام سنتے رہتے ہیں نا آپ. نصر بھی نام ہوتا ہے، ناصر بھی ہوتا ہے، منصور بھی ہوتا ہے، نصیر بھی ہوتا ہے. ان سارے لفظوں کا مصدر، منبع، روٹ ورڈ وہ ہے نصر. نصر سے ہی ناصر نکلا، نصر سے ہی منصور نکلا، نصر سے ہی نصیر نکلا. ناصر کا معنی ہے مدد کرنے والا، اور نصیر کا معنی بھی ہے مدد کرنے والا، اور نصر کا معنی ہے مدد. آقا علیہ السلام نے یوں نہیں عرض کیا کہ من لدن کا سلطان نصرا، کہ مولا مجھے اپنی بارگاہ سے نصر مدد دے. مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا ہے. کیا مانگا ہے؟ مددگار مانگا ہے. مددگار کے لیے 2 لفظ آتے ہیں، ایک ناصر، ایک نصیر. ناصر کا معنی بھی ہے مدد کرنے والا، اور نصیر کا معنی بھی ہے مدد کرنے والا. فرق کیا ہے؟ فرق بڑا آسان ہے. ابھی 2 مہینے بعد رمضان شریف آ جائے، رجب کے بعد شعبان، شعبان کے بعد رمضان. رمضان جب آئے گا نا، آپ اس مسجد میں تراویح ہوتی ہے، بولیں. تو جب تراویح ہوتی ہے کون تراویح پڑھاتا ہے؟ جو حافظ قرآن ہے وہی پڑھاتے ہیں نا. حافظ قرآن، وہ جو حافظ قرآن ہے ان کا آپ سے ساری کمیٹی کہتی ہے ان کا کچھ سامے بھی لے آئیں. تو سامے تو ویسے آپ بھی سارے ہوتے ہیں نا، سننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سامے. لیکن وہ کہتے نہیں کوئی ہمارا تو سننا ایسے ہی ہے نا، تو کوئی اسپیشل سامے لے آئیں. وہ سامے آ جاتا ہے.
سامع اس کا معنی سننے والا. تو جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی وہ ادھر ہی رہتا ہے, سامع چلا جاتا ہے, وہ عارضی سننے والا ہے. اللہ بھی سننے والا ہے, لیکن اللہ اپنے آپ کو سامع نہیں کہتا ہے, وہ بھی سننے والا. وہ اپنے آپ کو کہتا ہے سمیع. کیا کہتا ہے؟ انہو هو السمیع, وہ سمیع ہے. اور ادھر مسجد میں سننے والا سامع ہے. یہ بھی سننا ہے وہ بھی سننا, مگر یہ سامع وہ سمیع, فرق کیا ہے؟ یہ عارضی ہے, عید آئے گی یہ چلا جائے گا. وہ سنتا ہے, وہ عارضی نہیں. سمیع کا معنی ہے ہمیشہ ہمیشہ سننے والا. بسم اللہ شریف پڑھیں ذرا سارے. آخری اس میں صفت جو بیان ہوئی وہ کیا ہے؟ رحیم. بولیں ذرا, رحیم کا معنی کیا ہے؟ رحم کرنے والا. رحم کرنے والے کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, وہ ہے راحم. کیا؟ جیسے ادھر سامع ادھر راحم. راحم کا معنی بھی رحم کرنے والا اور رحیم کا معنی بھی رحم کرنے والا. آپ سارے راحم ہیں, آپ کا رحم عارضی ہے. اللہ راحم نہیں, اللہ رحیم ہے. اس کا معنی وہ ایسا رحیم, ایسا رحم کرنے والا جو ہمیشہ ہمیشہ رحم کرتا ہے. وہ سمیع ہے, ہمیشہ ہمیشہ سننے والا. اگر آ جاتا ناصر, یہاں پر آ جاتا من لدن کا سلطان الناصرہ, کہ مولا مجھے اپنی بارگاہ سے ناصر دے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہی کوئی 2-4 منٹ جو مدد کرے تو اس کے بعد ختم نہیں. عرض کیا مولا نصیر, ایسا مددگار دے جو ہمیشہ ہمیشہ مدد کرتا رہے. مولا علی کے لیے لفظ نصیر بولا, ایسا نصیر قیامت تک, قیامت تک. یعنی وہ جنگوں کا دور, جنگوں کے دور کے بعد صدیاں گزر گئیں, آج کل صدیاں گزر جائیں, کوئی شخص بھی اگر کہے یا علی مدد, آگے بڑھ کے اس کی بھی مدد کرتا رہے. ایسا مددگار عطا فرما. اور کسی کو شوق ہو فتویٰ لگانے کا کہ مددگار تو صرف اللہ ہے, تو فتویٰ سب سے پہلے اللہ پہ لگائیں اور پھر حضور پہ لگائیں, پھر ہم پہ لگا لینا. مددگار اللہ کے رسول نے خود مانگا ہے, اور اس کا مصداق مولا کائنات علی المرتضیٰ ہے. وہ مشکل کشا ہیں, وہ مددگار ہیں, اللہ نے ان کو نصیر بنایا ہے. اور کب کب وہ نصیر ہیں, کب کب نصیر. کوئی جنگ ایسی نہیں جس جنگ میں مولا کائنات کی شان نصیریت ابھر کے سامنے نہیں آتی. غزوہ بدر لیں, غزوہ احد لیں, غزوہ خندق لیں, کوئی جنگ ایسی نہیں جس جنگ میں مولا کائنات کی شان نصیریت سامنے نہیں آ رہی. میں آپ کو ایک بات قرآن پاک سے سنانا چاہتا ہوں تاکہ سب چیزیں ٹھوس ٹھوس رہیں, اتھینٹک رہیں. سورہ احزاب, اس کے اندر بیان ہوا ہے وہ سارا قصہ. یہ جنگ خندق کا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں نے خندق کھودی, اور خندق کھود کے ان کا مقابلہ کیا کافروں کا. اب دیکھیں مولا علی کس طرح ان کی شان نصیریت سامنے آ رہی ہے. قرآن فرماتا ہے کہ جب وہ جنگ ہوئی, جنگ خندق, تو مسلمانوں نے خندق کھودی, بہت لمبی, بہت چوڑی, بہت گہری. جو کافر اس کو عبور کرنے کی کوشش کرتا وہ اس میں گر جاتا. اور مسلمانوں کی, صحابہ کرام کی جو خواتین تھیں وہ بھی جنگ میں شریک ہوئی نا, وہی پتھر اٹھا کے اس کو مارتی اور اس کو مار دیتی کافر کو. کوئی کافر اس خندق کو پار کرنے میں کامیاب نہ ہوا. جو جاتا مر جاتا, گر جاتا, ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی. ایک کافر پہلوان عمر بن عبد ود, بولے کیا نام ہے؟ عمر بن عبد ود, وہ پھلانگنے میں کامیاب ہو گیا, خندق پھلانگنے میں. اس کے بارے میں مشہور تھا
کہ 1000 بندہ اس کے مقابلے میں آ جائے، یہ اکیلے ہی کافی ہے. اب اندازہ لگائیں پھر، ہم 1000 نہیں ہیں اس وقت، زیادہ سے زیادہ ہوئے تو کوئی 100 150 140 بندہ ہوگا بیٹھا ہوا. اس کا مطلب ہے ہم سارے تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھے. وہ 1000 تھا، وہ 1000 کے مقابلے میں اکیلا کافی. جب وہ آیا نا مسلمانوں کے لشکر کے سامنے، اس نے للکارا، اس نے کہا ہاں جوانوں، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا؟ جب اس کو دیکھا نا صحابہ اکرام نے اور مسلمانوں کے لشکر میں، اب قرآن میں بیان کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی میں اپنا بیان کرتا ہوں فتوے لگ جائیں. ایسے ہی قرآن بیان کر رہا ہے. فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار. فرمایا جب وہ للکار رہا تھا نا تو مسلمانوں کے لشکر کی آنکھیں چٹی ہو گئی. اس کو سامنے دیکھ کے آنکھیں پھر گئیں. کوئی شخص عمر بن عبد ود کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوا. پورے لشکر پر خاموشی چھا گئی، آنکھیں پھر گئیں. اس خاموشی کو اگر کسی نے توڑا تو مولا علی کے نعرے تکبیر نے توڑا. آپ نعرے تکبیر لگاتے ہوئے کھڑے ہو گئے. حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اپنے چبوترے پہ، دور اپنے چبوترے پہ. ہر جنگ میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام کے لیے الگ چبوترا بنایا جاتا، آپ وہاں بیٹھتے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے گارڈ ہوتے تھے، اس چبوترے میں پہرا دیتے، چوکیدار حضور علیہ السلام کے. تو صحابہ اکرام عرض کرتے تھے ہضور آپ کو ہم اپنی پہلے صف میں نہیں آنے دیں گے، آپ پیچھے بیٹھ کے معائنہ کریں، دعا کریں ہمارے لیے، اور ہمیں ہماری رہنمائی کریں، لڑیں گے ہم. اور ہم اگر اس دور میں ہوتے ہیں نا، یہ تو اس پہلے بندے کو دعا دیں، دادا پردادا لکڑ دادا اوپر تک، اس پہلے بندے کو دعا دیں جس نے کلمہ پڑھا ہے. اور باقی ہماری حالت اتنی ہٹ درمی والی ہے. ہم اگر اس وقت ہوتے نا تو کہتے وہ تو کنٹینر میں بیٹھے ہوئے ہیں خود. ہم یہ کہتے، ہماری طبیعت ہی ایسی ہے، مزاج ہی ایسا ہے، ہم اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہتے ہیں. جب لیڈر ہی آ کے پہلی صف میں کھڑا ہو وہ مار دیا جائے تو پیچھے امپلیمنٹ نظام کا کرنا کس نے؟ لیڈر نہیں آتے، فوج لڑتی ہے، وہ پیچھے سے پش کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو تانے، وہ جی کنٹینر میں بیٹھے ہیں. اب دیکھیں اسے، آقا علیہ السلام چبوترے پہ بیٹھے ہیں، آپ نہیں میدان میں. وہاں سے حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا نہیں علی تم نیچے بیٹھو، کسی اور کو بھیجو. تو مولا علی بیٹھ گئے. جب بیٹھے اس کو موقع مل گیا پھبتیاں کسنے کا. اس نے کہا ڈر گئے ہو، مقابلے میں آنے کو دی نہیں چاہ رہا، آؤ نا میرے مقابلے میں. کوئی نہیں ہے، وہ کدھر گئی تمہاری جنتیں، وہ کدھر گئی تمہاری شہادت. اس طرح کی وہ پھبتیاں کس رہا تھا. جب وہ یہ باتیں کر رہا تھا قرآن فرماتا ہے وَبَالَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، یوں لگ رہا تھا جیسے مسلمانوں کے دل حلق سے باہر آ رہے ہیں. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، یہ اللہ فرما رہا ہے اے مسلمانوں کے لشکر، اس دن تو تم میرے بارے میں بھی عجیب و غریب ہی سوچ رہے تھے کہ اللہ کی مدد کدھر گئی ہے. یہ اس لشکر کو کہا جا رہا ہے. پورے لشکر پر خاموشی چھا گئی. اس خاموشی کو پھر دوسری بار توڑا تو مولا علی کے نعرے تکبیر نے توڑا. میرے آقا نے دوبارہ بٹھا دیا، نہیں بھئی کسی اور کو اٹھاؤ. تو پھر دوبارہ وہ خوش ہوا، اس نے کہا کوئی بھی نہیں اٹھنا. اب قرآن کہتا ہے لشکر کی حالت یہ تھی کہ لشکر مشکل میں مبتلا ہو گیا، لشکر مشکل میں مبتلا ہو گیا. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہا یوں لگ رہا تھا جیسے زمین کو آج زلزلے کے جھٹکے لگ رہے ہیں. یہ حالت تھی. تیسری بار مولا علی پھر کھڑے ہوئے. اب حضور نے فرمایا ٹھیک ہے علی کو بھیج دو. مولا علی بھی آ گئے اور حضور علیہ السلام بھی چبوترے سے نیچے آ گئے. آ کے آپ نے فرمایا علی
ہوش اور جوش دونوں پہ قابو رکھنا ہے. تو عرض کیا حضور اب کیا مطلب ہے آپ کا؟ فرمایا یہ تو بیوقوف ہے نا, اسے کیا خبر کہ میرا پالا اب کس سے پڑنے لگا ہے, اسے کیا خبر. تو جاؤ جا کے وار نہیں پہلے کرنا. تو حضور کیا کروں؟ فرمایا اس کو جا کے دعوت دو کہ اسلام قبول کر لو. ہو سکتا ہے نادانی میں کام کر رہا ہو, تو اس کو دعوت دو, ایسے ہی نہ مارا جائے. تو حضور اگر اس نے نہ قبول کیا تو پھر فرمایا پھر بھی میری طرف سے اجازت نہیں ہے پہلے وار کرنے کی. اتنا پرامن دین, اتنا پرامن دین دنیا میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. ہمارے عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے مگر دین اسلام جیسا دین دنیا میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. پھر چلے گئے مولا علی شیر خدا, رسول اسلام اپنے چبوترے کی طرف چلے گئے. اب روایات میں آتا ہے, میری طرف دیکھیں سارے, کہ جاتے جاتے حضور اسلام نے ایک دفعہ مڑ کے پھر دیکھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, مولا ربی لا تذرنی فردا, مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور میرے علی کی حفاظت کر. یہ دعا کی اور حضور چبوترے پر چلے گئے. اب دونوں آمنے سامنے, مولا علی اور عمر بن عبد وط. اس نے کہا جوان بڑا جذبہ ہے تیرے اندر, میں نے 3 مرتبہ دیکھا اٹھتے ہوئے, بتا تو صحیح طرح کیا نام ہے, تیرے قبیلے کا نام کیا ہے. یہ عالمی عرب کا اصول تھا. وہ آپ جب لڑتے تھے نا تو وہ پہلوان کہتے تھے کہ میرے جوڑ کا ہونا چاہیے مد مقابل, ماڑے بندے سے نہیں ہم نے لڑنا, اس کا قبیلہ اچھا ہونا چاہیے, اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ہونا چاہیے. تو وہ پوچھتے تھے. عمر بن عبد ود نے پوچھا نام بتاؤ, قبیلہ بتاؤ, باپ کا نام بتاؤ. اب یہ وہ جنگ ہے جو جنگ اسلام اور کفر کے درمیان ہے. لفظوں پہ غور کرنا, میرے لفظوں پہ, اسلام اور کفر کے درمیان. اس جنگ میں مسلمانوں کی زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے یا وہ جنگ کے اندر جو کر رہے ہیں, عمل بھی قول بھی اسلام کی ترجمانی کر رہا ہے. کوئی ایسا لفظ, وہ حالت جنگ میں نہ لفظ نکالتے نہ کوئی ایسا کام کرتے جس سے پتا چلتا کہ ابھی ہم اسی دور میں نہ. لفظ بھی اسلام کی ترجمانی اور فعل بھی اسلام کی ترجمانی. مولا علی سے جب اس نے پوچھا نام کیا ہے, فرمایا علی ابن ابی طالب. فرمایا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. اگر ابو طالب مسلمان نہ ہوتے کبھی بھی مولا علی ان کا نام نہ لیتے, کیونکہ یہ اسلام کی فیصلہ کن جنگ تھی. ہم ہیں کہ ان کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں. اور بابا اپنے اسلام کی فکر کرو, انہیں چھوڑ دو, اپنی فکر کرو. ہمارے تو کرتوت, ہمارے عمل پتہ نہیں مرے ہمارے ساتھ بنے گا کیا. وہ بننا کیا, اس کا آغاز پاکستان میں شروع ہو گیا ہے. ہمارے اعمال, ہمارا نتیجہ سامنے آ رہا ہے. ان کی فکر نہ کرو, اپنے ایمان کی فکر کرو. وہ اپنے والد کی نسبت سے تعارف کروایا ہے. اور پھر اس نے آگے یہ سن کے کہا اچھا 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 ابو طالب کے بیٹے ہو, وہ تو دوست تھے ہمارے. دوست کی اولاد بھی دوستوں جیسی ہوتی ہے. جاؤ تمہیں معاف کیا, کیا یاد کرو گے. مولا علی نے دیکھا کہ یہ بندہ تو سمجھ ہی کچھ نہیں رہا, لائٹ لے رہا ہے مجھے. آپ نے فرمایا, اس کو جوش دلانے کے لیے فرمایا, او بدبخت, میری تلوار تیری گردن اڑانے کے لیے بےتاب ہے, تو مجھے کہتا ہے کہ تجھے بخش دیا. اس نے کہا پھر اڑاؤ نا. فرمایا اس سے پہلے ایک دعوت دینی ہے تجھے, ایک سودا ہے, اگر تو قبول کر لے. اس نے کہا کیا؟ فرمایا کلمہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کیا ملے گا؟ فرمایا جنت. کہا یہ تقریریں میں نے بڑی سنی ہوئی ہیں, میرے ساتھ بات کرنی ہے تو ہتھیار کی زبان میں کرو اور کوئی بات کرو. فرمایا پھر چلو تیار ہو جاؤ. اس نے کہا میں تیار ہوں, وار کرو. فرمایا میں تو وار کبھی پہلے کرتا ہی نہیں, میری عادت ہی نہیں ہے, میں نہیں پہلے وار کرتا. وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے تم کیوں نہیں پہلے وار کرتے؟ فرمایا میں علی ہوں, میرا نام کیا ہے؟ علی.
अली किसी पे कर दे वार, मद्दे मुकाबल दोबारा जमीन से उठता नहीं है। या तुझे मौका देता हूं। उसको दिलाया ना आपने, वो इश्तियाल दिलाया, अब वो वार करने लगा। तो मौला अली ने उसके वार फिर अपने हथियार, अपनी तलवार पे और ढाल पे रोकते गए आप। वो वार करता रहा। बस वार करने के दौरान एक वार आपकी पेशानी पे भी लगा, सारी जिंदगी उसका निशान यहां रहा। फिर वो दोनों पहलवान गुत्थम गुत्था हो गए। धूल उड़ी, फिर गर्दो गुबार मट्टी उड़ी, और उस गर्दो गुबार में मंजर यूं धुंधला हो गया कि हर कोई ऐसे ऐसे देख रहा था, ये अली कौन है, और कुफार ऐसे देख रहे थे कि हमारा कौन है, अमर बिन अब्दे वुद। तो मंजर धुंधला गया ना सारा। अचानक उस धूल से मौला अली के नारे तकबीर की आवाज आई, अल्लाह अकबर। जो ही आवाज आई उधर आका अपनी जगह से खड़े हो गए। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा मुबारक हो, अली जंग जीत चुका है। सहाबा ने अर्ज किया, हुजूर नजर नहीं आ रहा। फरमाया, नजर नहीं आ रहा, तुमने अली की तकबीर नहीं सुनी? अली ने तकबीर पढ़ दी है, और जब अली तकबीर पढ़ते कोई मद्दे मुकाबल माई का लाल जिंदा जमीन से उठ ही नहीं सकता। फिर ऐसा ही हुआ, जब गर्दो गुबार छट गया तो देखने वालों ने जो मंजर देखा वो अजीब था। तलवार जुल्फकार जमीन में धंसी हुई है, मौला अली उसको निकाल रहे हैं। वो जो बड़े बड़े दावे कर रहा था अमर बिन अब्दे वुद, वो सर से पांव तक चिर चुका है। दो धड़ हो गए उसके, और उसका धड़ जमीन पे पड़ा हुआ है। तलवार जुल्फकार जमीन में धंसी हुई है। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया, अली मुबारक हो, अगर आज इस तलवार का दस्ता तेरे हाथ में ना होता तो फरमाया ये तख्त सरा से भी नीचे चली जाती, 7 जमीनों का सीना चीर देती। फिर हुजूर खुश हुए, और आपने फिर उस जगह 2 नफल पढ़े। जिस जगह फतह मिली, आज उस जगह मस्जिद फतह बनी हुई है। जो जाते हैं उन्होंने देखी है, जो नहीं गए अल्लाह उनको भी दिखाए। आए यहीं से अब रिजल्ट निकालें। रिजल्ट क्या निकला? अब वो लश्कर की हालत देखें क्या है। कभी कुरान फरमा रहा है, वह इस जागतिल अबसार, लश्कर की हालत ये कि आंखें फिर गई। वह बालागातिल कुलूबुल हनाजिर, और दिल हुलकूम तक आ पहुंचे खौफ से। वह तजुन्नूना बिल्लाहि जुनूना, और अल्लाह के बारे में अजीब व गरीब ख्याल कर रहे थे। हुनालिक अब्तुलियल मुमिनून, मुसलमान मुश्किल में मुब्तला हो गए। वह ज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा, और यूं लग रहा था जैसे शदीद ज़लज़ले के झटके लग रहे हों। यह है मुश्किल। ग़ज़वा खंदक में मुसलमानों के लश्कर की मुश्किल। इस मुश्किल को किसी ने आसान किया और मुश्किल कुशाई की तो वो मौला अली की जात है। हर जंग के हीरो मौला अली है। हर जंग के हीरो कौन है? मौला मुश्किल कुशा अली हैं। और सुने, बाद अज विसाल भी मुश्किल कुशा है। बाद अज विसाल भी, मैं बात बता देता हूं आपको, आखिरी बात है ये। बाद अज विसाल भी, आपके विसाल के बारे में बहुत सारी रिवायात है। उनमें से एक ये भी है जो मैं सुना रहा हूं, ये भी है और भी हैं। तो लिहाजा मैंने पढ़ी है, मैं आपको सुना देता हूं। और भी रवायात ना, अगर कोई कहता नहीं ये है तो वो भी मान लें आप। तो जब इख्तिलाफ होता है ना, इतना सारा इख्तिलाफ, इसलिए हुजूर ने फरमाया उम्मत में उलमा का इख्तिलाफ रहमत का बाइस है। जब इख्तिलाफ हो जाए तो जिस मर्जी बात को मान लें, जब तक वो इत्तेफाक नहीं करते। वो ये कि जब आपका विसाल पाक हुआ तो आपने वसीयत की हसनैन करीमैन को, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम, वसीयत की। फरमाया मेरे बेटो, बड़े बड़े सूरमे मैंने मारे हैं और बड़े बड़ों के बड़े बड़े मारे हुए हैं मैंने,
اور دنیا میں مجھ سے کوئی بدلہ نہیں لے سکا، کسی کی جرت نہیں ہوئی مجھ سے بدلہ لے لے۔ فرمایا مجھے ڈر ہے میرے وصال کے بعد یہ بدبخت میری قبر کی بے حرمتی نہ کرے۔ تو بابا جان کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا جنازے کے بعد میری تدفین کو خفیہ رکھنا، نسل در نسل آگے بتاتے جانا، اللہ کو منظور ہوا تو وہ پھر راز افشاں ہو جائے گا۔ جس وقت اس نے چاہا تو لوگوں کو نہ پتہ چلے، خفیہ رکھنا میری تدفین۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، آپ کی تدفین کو خفیہ رکھا گیا۔ پتہ پھر کب چلا نجف اشرف کا؟ تب پتہ چلا جب ہارون و رشید کا دور آیا۔ ہارون و رشید کا دور آیا، اسی دور میں امام موسیٰ الکاظم بھی ہیں، 12 ائمہ کرام میں سے امام موسیٰ الکاظم۔ اور امام موسیٰ الکاظم بیٹے ہیں امام جعفر الصادق کے، وہ بیٹے امام باقر کے، وہ بیٹے امام زین العابدین کے، اور وہ بیٹے امام حسین علیہ السلام کے۔ وہ واقعہ یہ ہوا کہ ہارون و رشید شکار کھیلنے گیا تو ابھی جنگل میں داخل ہو رہا ہے، اس نے دیکھا کہ جنگل کے اندر سے ایک ہرن بھاگتا ہوا باہر آ رہا ہے اور اس کے پیچھے شیر لگا ہوا ہے، اور ہرن بھاگتا بھاگتا ایک جھاڑی کے پاس بیٹھ گیا سکون کے ساتھ، اور شیر تھوڑا سا دور ہو کے بیٹھ گیا۔ شیر اگر چاہتا تو بڑی آسانی کے ساتھ اس کو اچک لیتا، حملہ کرتا، مگر شیر نہیں آگے بڑھا، بیٹھ کے بھی شیر مایوس ہو کے چلا گیا۔ ہارون و رشید بڑا پریشان ہوا کہ اس جھاڑی میں کیا ہے۔ اس نے گھر جا کے تمام وزیروں مشیروں کو اکٹھا کیا اور بات سنائی۔ اس نے کہا بتاؤ وہ کیا ہے؟ سب نے کہا ہمیں کیا پتا۔ تو کسی نے کہا امام موسیٰ الکاظم موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ ان کو جب بلایا گیا تو وہ رو پڑے، انہوں نے کہا وہ جھاڑی نہیں ہے، وہ میرے جد امجد کی قبر انور ہے، مولا علی کی قبر انور۔ تو وہ ہارون نے پوچھا پھر وہ شیر اور ہرن یہ کیا ہے؟ فرمایا جہاں اللہ کا شیر سویا ہو وہاں کسی کی مجال نہیں دنیا کے شیر کی کسی کی جان لے سکے۔ بعد از وصال بھی مشکل کشا ہیں، اس کیڑے کو نکال کے اگر کوئی بات کریں کہ میری مدد کریں، مدد کرتے ہیں، وہ توجہ کرتے ہیں، بعد از وصال بھی ہیں۔ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے جو لفظ اپنی دعا میں استعمال کیا وہ نصیرہ، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور صفت مشبہ میں جو صفت پائی جاتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے۔ نصیرہ ہمیشہ مدد کرنے والا۔ پھر مولا علی کی آگے 2 صفات بیان ہوئی، ایک بیان ہوئی نماز قائم کرنا، ایک بیان ہوئی زکوٰۃ دینا، ایک بیان ہوئی عاجزی اور انکساری۔ پھر 2 آگے یہ صفات بیان ہوئی۔ نعرے ہم علی کے ماریں مگر نماز نہ پڑھیں، اس کا مطلب ہے ہمارے نعرے دعوے میں ہم جھوٹے ہیں، نعرے علی کے اور نماز نہ پڑھیں، نعرے علی اور قرآن نہ پڑھیں، محبت پھر جھوٹی ہے۔ مولا علی کو کتنا پیار تھا قرآن کے ساتھ۔ میں نے یہ روایت صرف حضرت علی کے بارے میں پڑھی ہے، صرف ان کے بارے میں۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ رکاب گھوڑے پر سوار ہوتے، رکاب میں پاؤں رکھتے تو قرآن کی تلاوت شروع کرتے، اور آپ کا پاؤں جب دوسری رکاب میں دوسری طرف جاتا تو قرآن کی تلاوت مکمل ہو چکی ہوتی تھی۔ بچے سائنس پڑھتے ہیں نا آج کل، ان کے ذہن پھر تسلیم نہیں کرتی یہ کیسے کا جواب قرآن میں ہے۔ عزیر علیہ السلام کا قصہ پڑھیں ادھر سے، غالباً میرا خیال ہے سورہ بقرہ میں ہے عزیر علیہ السلام کا قصہ، وہ پڑھیں آپ۔ عزیر علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے، کھانا کھانے کے لیے ٹفن کھولا اور گدھا چھوڑ دیا، وہ دور چل رہا تھا۔ تو اچانک خیال آیا کہ مولا موت حیات یہ فلسفہ کیا ہے، سمجھا دے مجھے۔ فرمایا کیسے سمجھنا چاہتا ہے؟ دیکھنا چاہتا ہے؟ عرض کیا مولا دیکھنا چاہتا ہوں۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال کے لیے موت طاری کر دی عزیر علیہ السلام پر، 100 سال کے لیے۔
جب 100 سال بعد اللہ نے اٹھایا، فرمایا اب بتا عزیر کم لبستہ، یہاں کتنی دیر بیٹھا رہا ہے؟ انہوں نے اپنے جسم کی طرف دیکھا اور سارا کچھ دیکھ کے پھر کھانے پہ نظر پڑی. یہ سارا کچھ دیکھ دکھا کے عرض کرتے ہیں مولا لبست یوما، لگتا یہ ہے کہ ایک دن. اب یہ فرمایا نا کہ ایک دن ادھر میں بیٹھا رہا ہوں، فرمایا فانظر الی طعامک، ذرا کھانے کی طرف دیکھ. کھانے کی طرف دیکھا تو جس طرح گھر سے پکوا کے لائے تھے اسی طرح تر و تازہ تھا. اب لفظ بدل گئے، فرمایا او بعد یوم، نہیں مولا یوں لگتا ہے جیسے دن کا تھوڑا سا حصہ. پھر فرمایا اب سواری کی طرف دیکھ. جب گدے کی طرف دیکھا اس کی ہڈیاں بھی خاک میں مل چکی تھی. تب سمجھ آیا کہ کچھ 100 سال جتنا میں ادھر سویا رہا ہوں. تب سمجھ آیا. اب دیکھیں 3 وجود ہیں، ایک نبی کا اپنا وجود، ایک کھانا، ایک وہ گھوڑا یا خچر. تینوں وجود پر وقت الگ الگ نوعیت کا گزرا ہے. وہی وقت ایک ہی تھا مگر عزیر علیہ السلام پر گزر گیا کچھ گھڑیوں کی طرح، کھانے پہ گزر گیا آدھے دن کی طرح، اور وہی وقت سواری پہ گزر گیا 100 سال کی طرح. وقت کسی جگہ پھیل گیا، کسی جگہ لمبا ہو گیا. تو حضرت مولا کائنات جب رکاب میں پاؤں رکھتے، دیکھنے والے یہی سمجھتے کہ ایک رکاب سے پاؤں دوسری رکاب میں گیا، لمحہ نہیں لگا. مگر علی کے لیے اس وقت اتنا لمبا کر دیا جاتا کہ پورے قرآن کی تلاوت مکمل ہو جاتی. تو خیر میں نے سمجھانے کے لیے بات کیا کہ بعد میں آپ یہ نہ سوچتے ہیں کہ بات ہے یہ کیا. اصل بات یہ ہے کہ قرآن سے اتنا پیار تھا. ہم علی کے نعرے مارے قرآن نہ پڑھیں تو محبت دعویٰ جو ہے اس میں کمی ہے. آئیں آج علی کا ذکر سنا ہے، آج کے بعد تہیہ کر لیں ہر روز قرآن کی زیارت کریں. کیا کریں؟ ادھر کا میری طرف نہ دیکھیں، سارے ادھر دیکھیں. دیکھ لیا ہے؟ اب آپ نے جو دیکھا ہے اس کے بارے میں فرمان سناتا ہوں حضور کا. آپ نے فرمایا ان نظر الی القرآن عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. جیسے یہ فرمایا ہے نا ان نظر الی وجہ علی عبادت، علی کے مکھڑے کو دیکھنا عبادت ہے، ویسے یہ فرمایا ہے ان نظر الی القرآن عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. پھر قرآن کو اگر دیکھنا عبادت ہے تو آپ اندازہ لگائیں پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہوگی. حضور نے فرمایا ایک حرف کے بدلے کیا ملتا ہے؟ بولو 10 نیکی. تو قرآن کی تلاوت عبادت ہے. ادھر فرمایا ذکر والی یہ عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. ادھر قرآن کی آیات کا ذکر عبادت، ادھر علی کا ذکر عبادت ہے. ایسے نتھی کر دیا ہے علی کو قرآن کے ساتھ. فرمایا القرآن مع علی، علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. حضور کب تک؟ فرمایا لن یفترقا، کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتی یاردا علی الحوض، حتیٰ کہ روز قیامت اکٹھے میرے پاس آئیں گے. ہر روز اس کی ایک رکوع کی تلاوت کیا کریں ترجمے کے ساتھ، تاکہ مرتے ہوئے پچھتاوا نہ رہے ہو میں تو قرآن ہی نہیں پڑھ سکا. ہر روز اس کی تلاوت کیا کریں. محفل میلاد ہو، ختم، درود، جمعہ، یہ درس قرآن، اس میں آنے کے بعد بندہ بے نمازی ہے تو نمازی نہیں بن سکا تو کوئی فائدہ نہیں، نہ آیا کرے. بندہ جھوٹ بولتا تھا، محفل میں آنے کے بعد اس نے سچ بولنا شروع کر دیا ہے تو اس کا مقصد ہے محفل کا مقصد پورا ہو گیا ہے. اب بہت ہو گیا 70 سال لاڈ پیار، اب ذرا عمل کی طرف آئیں تاکہ عمل سے یہ دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں ملک نظر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، پوری ٹیم کا، اور یہاں کی جو ہماری ٹیم ہے، منتظمین ہیں، منظر حسین صاحب، تاشفین صاحب، زہیب صاحب، عمر فاروق صاحب، حاذق مصطفیٰ صاحب، غفران صاحب ہیں. اللہ کریم سب کو اپنی بارگاہ سے فیوز و برکات عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.